السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دن رات استغفر اللہ پڑھتے ہو لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہو، حالات وہی کے وہی ہے، وہی پریشانی، وہی بندشیں، وہی رکاوٹیں۔ استغفار پڑھنے سے حالات میں کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ استغفار سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ آپ کی رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے بڑے بڑے فوائد ذکر کیے قرآن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں استغفار کی بہت بڑی فضیلتیں ذکر کی ہے، بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اگر استغفار سے آپ کو وہ انعامات نہیں مل رہے ہیں، وہ پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کرنے پہ کتنی بڑی فضیلتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار سے بارشیں نازل فرماتے ہیں، اولاد عطا فرماتے ہیں، مال و دولت عطا فرماتے ہیں، نہر و باغات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے سے بند راستے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بند راستے کھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو استغفار کرنے پہ بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو استغفار کرنے سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی ہے، آپ سے غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اکثر و بیشتر جو ہم اور آپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں، ان دو غلطیوں کو دور کیجئے، استغفار اپنا اثر دکھائے گا، استغفار سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ دو غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم اور آپ استغفار پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دن رات چلتے پھرتے استغفار پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک اور غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گناہ بھی ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ یہاں استغفار ہو رہا ہے اور یہاں گناہ بھی ساتھ ہو رہا ہے، تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب آپ استغفار بھی کریں گے اور گناہ بھی کریں گے تو پھر اس استغفار کا مطلب نہیں ہوا، اس استغفار کا پھر فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے، دوائیوں کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کراتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، ورنہ دوائی پھر فائدہ نہیں کرے گی۔ اگر کوئی شخص دوائی بھی ساتھ لے لے اور پرہیز بھی نہ کرے تو پھر ان دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص استغفار کرے اور ساتھ میں گناہ بھی کرے پھر استغفار کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے وہ الگ بات ہے، اس پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ استغفار نہ کریں، جب آپ گناہ کر رہے ہیں استغفار نہ کریں، نہیں، آپ استغفار بھی کرتے جائیں، لیکن استغفار کا اثر آپ کو اپنے آنکھوں سے تبھی نظر آئے گا جب آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ مین چیز گناہوں کا چھوڑنا ہے، آپ گناہوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ زندگی آپ کی خوشحال ہو جائے گی۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کرو، اس کے بعد توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ تو زندگی تبھی خوشحال ہوگی جب آپ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے بالکل توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تب جا کے جو ہے زندگی خوشحال بنتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، بندشیں دور ہوتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے۔ تب جا کر جب آپ کیا کریں، استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے آپ توبہ کریں، گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیں، گناہوں کی طرف آپ دوبارہ نہ جائیں۔ پھر دیکھیے کہ استغفار کیسا اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی آپ کیا کریں، چھوڑ دیں۔ دوسری غلطی ہم اور آپ یہ کرتے ہیں
استغفار کرتے لیکن اس میں پابندی نہیں دکھاتے. 10 دن کر لیا، ہفتہ کر لیا، دیکھا کہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، چھوڑ دیا. اس سے بھی جو ہے آپ کو استغفار کا فائدہ نظر نہیں آئے گا. دیکھیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے متعلق کیا فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا. لازم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن پڑھے، 2 دن چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر تیسرے دن چوتھے دن آپ دوبارہ شروع کریں. نہیں، جب آپ ناغہ کریں گے استغفار جو ہے آپ اپنے اوپر لازم نہیں کریں گے، چلتے پھرتے نہیں پڑھیں گے، روزانہ کی بنا پہ آپ اس کو نہیں کریں گے، تو یہ جو ہے پھر کیا ہوگا، اس کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا. استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں. گناہ اگر غلطی سے ہو جائے اس پر ڈائریکٹ جو ہے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی کرائے اس گناہ کی. اسی طرح آپ استغفار چلتے پھرتے پڑھتے رہے، روزانہ کی بنا پہ آپ جو استغفار کرتے رہے، ناغہ نہ کریں. مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ جتنے گزرے آپ جو ہے دنوں کو نہ دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ مہینہ ہو رہا ہے، 2 مہینہ ہو رہا ہے، سال ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندے کو آزماتا بھی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ ہفتہ نہیں پڑھا ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کراتے ہیں، فائدہ دکھاتے ہیں، استغفار کا اثر ان کو نظر آتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے. بعض کو جلدی دیتے ہیں، بعض کو دیر سے دے دیتے ہیں. بہرحال فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیجئے. جب آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس استغفار سے مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفار سے فائدہ ہوتا ہے. استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے یہ فائدے ملیں گے، یہ انعامات مجھے ملیں گے. اس اخلاص اور یقین کے ساتھ جب آپ استغفار کرو گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. مہینہ گزرے، 2 مہینہ گزرے، 3 مہینہ گزرے، آپ یہ نہ دیکھیں، آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ ایک دن آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، خواہ جلد یا دیر سے، لیکن فائدہ ضرور ہوگا. تو ان 2 غلطیوں کو چھوڑ دیں، پابندی کے ساتھ، اخلاص اور یقین کے ساتھ، اور ساتھ میں گناہوں سے توبہ کریں. پھر جا کے آپ دیکھیں کہ استغفار سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.